لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان مبارک کا ایک عشرہ اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا عشرہ بہت ہی زیادہ اہم ترین ہے، وہ کئی معنوں میں اہم ترین ہے۔ پہلی بات اسی دوسرے عشرے میں دو شب قدر ہے، شب 19 اور شب 21، اور اسی دوسرے عشرے میں مولا متقیان کی ضربت کی بھی تاریخ ہے، اور مولا امیر المومنین کی شب شہادت بھی ہے۔ تیسری، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، چاہے وہ شب 19 ہو یا شب 21 ہو یا شب 23 ہو، حالانکہ زیادہ تر علماء امامیہ نے شب قدر کو شب 23 کی طرف زیادہ ترجیح دی ہے، لیکن نزول قرآن کا تعلق چونکہ شب قدر سے ہے، اس اعتبار سے بھی یہ عشرہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا سب سے پہلے اس بات کی ہے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو توفیق، طاقت، قوت، صلاحیت، اور تمام ناظرین کو، تمام مومنین کو جو کہیں بھی دنیا میں بسے ہوئے ہیں، جس گوشے میں بھی ہیں، میرے معبود سب کو طول حیات عطا فرما، اور ان کی ہم سب کی زندگی میں بار بار ماہ مبارک رمضان شامل حال رہے۔ 3 عشرے ہیں، برکت کا مہینہ ہے، برکت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے۔ خداوند عالم سب کی زندگی میں برکتوں کو، مغفرتوں کو، رحمتوں کو شامل حال رکھے۔ بہرحال قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے، جس آیہ مبارکہ کا تعلق روزے ہی سے ہے، اور اس آیہ مبارکہ کی میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، جس کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو لکھ دیا ہے۔ ہم نے روزہ اسی طرح سے لکھا جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر ہم نے روزے کو لکھا تھا، واجب کیا تھا، فرض کیا تھا، اور ہم نے روزہ اس لیے تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے تاکہ معلوم یہ ہو کہ تم لوگوں میں متقی کون ہے۔ ہماری جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے وہ مسائل شرعیہ کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ کل چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شب وفات کی مجلس تھی، اس لیے مسائل شرعیہ پر گفتگو نہیں ہو پائی تھی۔ انہی باتوں کو مسائل شرعیہ کے اعتبار سے مسلسل کرنی ہے، اور قرآن فہمی کے سلسلے سے جو گفتگو ہماری چل رہی ہے انہی باتوں کو آگے بڑھانا ہے، تاکہ ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم چند آیتوں کا ہی صحیح ہم اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام اپنے آپ کے لیے اور اپنے تمام ناظرین اور مومنین اور مومنات کے لیے پہنچا سکیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔
سب سے پہلے آج جو مسائل شرعیہ پہ گفتگو کرنی ہے وہ قضا روزے کے سلسلے سے ہے کہ قضا روزے کا شریعت اسلامی مقدسہ میں کیا حکم ہے، کن لوگوں کو قضا روزہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان مثلا دیوانگی وغیرہ کا مرض ہے، اگر اس کی دیوانگی صحت میں تبدیل ہو جائے، شفا میں تبدیل ہو جائے، تو اس کے اوپر عالم دیوانگی کے روزے نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان کافر سے مسلمان ہو جائے، کفر کو چھوڑ کر کے دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، تو عالم کفر کا روزہ، زمان کفر کا روزہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے جب تک وہ کافر تھا۔ لیکن اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اور کافر ہو جانے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو رہا ہے، تو اب جو اس کا پیریڈ ہے زمان کفر کا، جو زمانہ پا ہے، جتنے سال وہ کفر کے اس میں رہا ہے، کفر کے زمانے میں زندگی گزاری ہے، اس زمانے کا روزہ اس مسلمان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی انسان کے اوپر کوئی عذر آ جائے، عذر شرعی آ جائے، اور وہ انسان کچھ روزے نہ رکھ سکے، بعد میں اسے اس بات کا شک پیدا ہو کہ میرا جو عذر زائل ہوا تھا، میرا جو عذر ختم ہوا تھا، میں نے جو روزے نہیں رکھے ہیں وہ کتنے تھے، اس بارے میں وہ تردد میں پڑ جائے، شک میں پڑ جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان شک میں پڑتا ہے کہ کتنا روزہ رکھنا ہے، لفظ کتنا جہاں پر بھی آتا ہے، تو پھر اس کے لیے دو فگر آتے ہیں، ایک فگر کم ہوتا ہے، ایک فگر زیادہ ہوتا ہے تعداد کے اعتبار سے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اس مسئلے میں شک میں پڑ جائے کہ اس کا عذر کب زائل ہوا تھا، کب ختم ہوا تھا، تو اگر اس میں کم اور زیادہ کی تعداد میں اسے شک ہو رہا ہے تو وہ کم کی تعداد کے اوپر حمل کر سکتا ہے اور وہ کم تعداد کے روزے رکھ سکتا ہے۔ مثلا اگر اسے شک ہو جائے 5 روزہ چھوٹا ہے یا 6 روزہ چھوٹا ہے، 4 روزے چھوٹے ہیں یا 3 روزے چھوٹے ہیں، تو جو تعداد کم ہے اس کے اوپر وہ اعتبار کرے گا، اسے اتنا ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو شریعت نے مسلمانوں کو کتنی چھوٹ دی ہے، کتنی رعایت دی ہے، راحت دی ہے۔ زیادہ کے اوپر اکتفا نہیں کرنا ہے، کم کے اوپر ہی اکتفا کر لو، زیادہ کے اوپر نہیں جانا۔ اگر شک پیدا ہو جا رہا، اگر یقین ہے کہ اتنا ہی چھوٹا ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر اس انسان کو بیماری جیسا عذر ہو جائے، کوئی بیماری ہو گئی اور اس کی بیماری اتنی طول کھینچ گئی، طویل ہو گئی کہ اس کا بیماری اگلے رمضان سے مل گئی، ایک رمضان سے شروع ہوا، اگلے رمضان کے اگلے سال تک کے رمضان میں اس کی بیماری پہنچ گئی ہے، اس کے اوپر پھر اس روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد تام دینا ہوگا، ایک مد تام ہر روزے کے بدلے میں۔ اگر بیماری کی جگہ کوئی دوسرا عذر آئے اور وہی دوسرا عذر اگلے سال کے رمضان سے مل جائے، مثال کے طور پہ سفر وغیرہ جیسا عذر ہو جائے اور انسان روزہ نہ رکھ سکے، یہاں تک کہ اس کا عذر اگلے سال سے مل جائے، تو ایسے انسان کے اوپر روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ اسے ہر روزے کی قضا بھی کرنی ہے، ایک کے بدلے میں ایک، اور ہر روزے کے بدلے میں اسے ایک مد تام بھی دینا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، جو بیمار تھا اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن یہ بیماری سے ہٹ کر کے عذر شرعی ہے، سفر وغیرہ جیسا عذر ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر قضا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک مد تام بھی دینا۔ اگر ایک انسان ہے کہ جس کی بیماری کئی سال تک کھنچ گئی، 4 سال 5 سال خدا نخواستہ کہ انسان بیمار رہا، اور اس کے بعد ایک رمضان سے پہلے وہ صحت مند ہو گیا، 3-4 سال تک وہ بیمار رہا، 3-4 سال کے بعد اس کی بیماری اگلے سال میں جو آئی ہے تو اس کے پہلے اس کی شفا مل گئی، صحت مند ہو گیا، تو اب اس کے اوپر گزشتہ 3-4 سال کے روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن جو لاسٹ ایئر ہے جس میں وہ صحت مند ہوا ہے، شفا پایا ہے، تندرست ہوا ہے، اسے اس سال کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ باقی جو 2-3 سال یا 4 سال جو بھی اس کے بیماری میں عرصہ گزرا ہے، اسے ہر روزے کے بدلے میں وہی ایک مد تام دینا ہوگا۔
جس کسی کو بھی کفارے کے طور پر ایک مد تام دینا ہے، وہ چاہے تو کئی روزوں کا کفارہ یا مکمل تمام روزوں کا کفارہ، اگر وہ چاہے تو ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ جس کسی کو بھی دینا چاہے 3-4 روزے کا کفارہ ہے تو وہ ایک فقیر کو دے سکتا ہے، 10 روزے کا کفارہ وہ بھی ایک فقیر کو دے سکتا ہے، مکمل 1 مہینے کے روزے کا کفارہ ہے تو وہ چاہے تو ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو روزے کا قضا کرنا ہے یا قضا کی جگہ پر ایک مد تام ہر روزے کے بدلے میں دینا۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہو گیا قضا کی بات، اور کفارے کے سلسلے سے یا ایک مد تام کے سلسلے سے ہر روزے کے بدلے میں دینے کے سلسلے سے۔ اب اس کے بعد ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن فہمی کے سلسلے سے کہ خداوند عالم نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، ہم لوگوں نے اس قرآن کو کس حد تک سمجھا ہے، اس کے پیغامات کو کتنا سمجھا ہے، اور ہم نے اس پیغامات پر عمل کتنا کیا۔ قرآن کریم کے سلسلے سے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے سلسلے سے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کا ایک جملہ ہے جو مولا متقیان نے وصیت کی ہے۔ ان وصیتوں میں ایک جملہ مولا نے قرآن کریم کے سلسلے سے بھی کیا ہے۔ مولا نے فرمایا، دیکھو قرآن کریم کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر قرآن پر سبقت کر لیں عمل کرنے کے مسئلے، تم سے وہ آگے نکل جائیں، تم پیچھے رہ جاؤ، تم قرآن کریم کو فراموش کر دو اور تمہارے غیر قرآن کریم پر عمل کرنے میں سبقت لے جائیں۔ یعنی یہ مولا متقیان نے خاص تاکید کی ہے۔ اچھا، ظاہر سی بات ہے جو مولا نے یہ وصیت کی ہے تو اس پہ سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ اس وصیت پر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ اس وصیت کے جملے پر سب سے زیادہ حق بنتا ہے ہم لوگوں کا، جو مولا کو امام المتقین کہتے ہیں، جو مولا کو امیر المومنین مانتے ہیں، جو مولا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، جو مولا کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے پہلا حق بنتا ہے کہ جب مولا نے وصیت کی کہ قرآن پر عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں، آگے نکل جائیں، پہل کر لیں۔ نہیں، اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تم قرآن کریم پر عمل کرو، سبقت رکھو، آگے بڑھو، قرآن کریم کو تم فراموش نہ کرو۔ یہ چیز کب ہوگا؟ جب ہم کسی حد تک بھی قرآن کریم کی آیات کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے معنی اور مطالب کو سمجھیں گے، قرآن کریم کے پیغامات کو سمجھیں گے، قرآن کریم میں خداوند عالم نے کیا حکم دیا ہے، ان احکام کو سمجھیں گے، تب جا کر کے ہم لوگ مولا متقیان کی اس وصیت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ آج جو ہمیں قرآن کریم کی آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنی، یہ ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں مولا خداوند عالم جو ارشاد فرما رہے، اس بات کو آپ محسوس کریں گے، سماعت فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ خداوند عالم نے ہم لوگوں کو کیا پیغام دیا۔ قرآن کریم کی 2 آیہ مبارکہ ہے، یہ 3 پارے کی آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا، اے ہمارے پروردگار، بعد اس کے کہ تو ہم کو ہدایت کر چکا، ہمارے دل کو حق سے نہ ہٹا اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، بے شک تو سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ اس آیہ مبارکہ میں کی جو شروعات ہو رہی وہ لفظ ربنا سے ہو رہی۔ قرآن کریم میں زیادہ تر جو دعائیہ آیتیں ہیں، ان تمام دعائیہ آیتوں کی شروعات ربنا سے ہوئی۔ مثال کے طور پر لفظ رب سے ہوئی ہے،
مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے میرے معبود تو ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، مومنین کو بخش دے، یہاں پر بھی لفظ رب سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے تو ان لوگوں پر ایسے ہی رحم فرما جن لوگوں نے ہماری پرورش کی، جیسے ان لوگوں نے ہماری صغیر سینی میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا ویسے ہی تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں پر بھی دعائیہ آیت ہے وہاں پر لفظ رب، لفظ ربنا وغیرہ کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ انہی دعائیہ آیتوں میں آج کی بھی آیت مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خداوند عالم ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس میں انسان دعا کر رہا ہے میرے معبود تو ہماری ہدایت ہو جانے کے بعد تو ہمیں صراط مستقیمی پر رکھنا، ہمیں اس صراط مستقیم سے ہٹانا دینا۔ یہ دعائیہ آیت ہے، ہمارے قلوب کو، ہمارے قلب کو اسی راستے کے اوپر قائم رکھنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے سلسلے سے ایک روایت ہے مولا امام موسیٰ کاظم سے۔ مولا امام کاظم فرماتے یہ ہیں کہ مولا کا جو صحابی ہے، جو راوی، اس کا نام ہے حشام، اس سے مولا فرماتے ہیں حشام جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس لیے کہ ثابت قدمی کے بعد، قلوب کا سیدھا ہو جانے کے بعد قلبوں کے ٹیڑھے ہونے کے امکانات ہیں، صراط مستقیم پر آ جانے کے بعد بہک جانے کے امکانات ہیں، گمراہی کے امکانات ہیں، چونکہ شیطان نے چیلنج کیا ہے نا اولاد آدم کو بہکانے کے لیے، اور شیطان ہر حربہ، ہر مکر، ہر فریب، ہر دھوکہ، ہر طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا امام کاظم کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے، خالص بندے، مخلص بندے ہیں، ان لوگوں کو ذکر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے معبود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے قلوبوں کی ہدایت کے بعد، ہمارے قلوبوں کی ہدایت کے بعد ہمارے قلوب میں کج نہیں آنا چاہیے، ہمارا قلوب ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، ہم صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم پیغام ہے۔ اہم پیغام کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان دعائے قنوت میں یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرے تو ظاہر سی بات ہے نماز جیسی عبادت ہو، دعائے قنوت جیسا منظر ہو، اور انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ میرے معبود ہمارے قلوب کو ہدایت کے بعد کجی کے راستے پر نہ جائیں، ہمارے قلوب ٹیڑھے نہ ہونے پائیں، ہم بہکنے نہ پائیں، ہم گمراہ نہ ہونے پائیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس لیے کہ جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، اور یہ غیبتیں جو کبریٰ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں امام زمانہ تو ہیں، ہم امام زمانہ کی نگاہ میں ہیں، لیکن ہماری آنکھیں امام زمانہ کو نہیں دیکھ پا رہے، اور مولا کے ظہور کے بعد کا جو منظر ہے یا ظہور سے پہلے کے بھی جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بہت ہی شدید ہیں، بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کا ثابت قدم رہنا، انسان کا صراط مستقیم پر رہنا، انسان کے قلوب کا ہدایت یافتہ رہنا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اسی لیے دعائے غریق کی تعلیم دی گئی ہے۔ دعائے غریق کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جو آنے والا زمانہ ہے، جو آخر زمانہ ہوگا،
اس زمانے میں انسان کے لیے سب سے مشکل جو چیز ہوگی وہ انسان کا ثابت قدم رہنا ہوگا، انسان کا ہدایت کے راستے پر قائم رہنا ہوگا، انسان کا ولایت اہل بیت کے اوپر قائم رہنا یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہوگا۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، گھر میں پلٹ کر کے آئے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ جب حالات اس قدر پرآشوب ہوں اور انسان کا ایمان اتنا ہلکا ہو جائے، انسان ایمان کے مسئلے میں اتنا ڈگمگا جائے، لرزشیں ہونے لگے کہ صبح میں مومن، شام میں کافر، گھر کے اندر مومن، گھر سے باہر گیا مومن، پلٹ کر کے واپس آیا تو کافر، یعنی ایسے حالت میں انسان کا ثابت قدم رہنے کے لیے اہم مسئلہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرے معبود تو ہمارے قلوب کو ہدایت کے اوپر قائم رکھنا، ہدایت کے بعد تو ہمارے قلوب میں کچی نہ آنے پائے، ہدایت کے بعد ہمارا دل ٹیڑھا نہ ہونے پائے، صراط مستقیم پر آنے کے بعد ہم گمراہ نہ ہونے پائے۔ اسی لیے دعائے غریق کی تعلیم دی گئی ہے کہ غیبت کبریٰ میں تم زیادہ سے زیادہ اس دعائے غریق کی تلاوت کیا کرو۔ دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے مقلب القلوب، تو ہمارے قلوب کو، تو ہمارے وجود کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ عزیزان گرامی، دعا کرنا ہمارا کام ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، اور اس دعا کو قبول کر کے ہمیں ثابت قدم رکھنا یہ خداوند عالم کا کام ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے معبود تو ہمیشہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، اپنے دین کے اوپر ہمیشہ ہمیں قائم رکھنا، اپنی ہدایت کے اوپر ہم نہ گمراہ ہونے پائیں، ہم نہ بھٹکنے پائیں، ہم نہ صراط مستقیم چھوڑنے پائیں۔ عزیزان گرامی، رمضان مبارک ہے، اس مبارک مہینے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے معبود تو ہم لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہم سب کا خاتمہ ولایت محمد والے محمد پر اور دامن قرآن سے وابستگی پر کرنا۔ میرے معبود ہم سب کو قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما، جتنے محرومین ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو حج و زیارات، حج بیت اللہ اور تمام مرتبات عالیہ کے ساتھ نصیب فرما، رزق و روزی میں اضافہ فرما، حجت خدا کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی و اجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی۔ فکم یا الہی من قربت قد فرجتها و حموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلها علی جمیع نعمہ کلها۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ۔ الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ۔ الحمد للہ الفاش فی الخلق امرہ وحمدہ ظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یداہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرمہ۔
إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عند ما كان من خطاي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ أني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ أني هو خير لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا آسيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثنى عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل
وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك آياتك الكبرى ونبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شاسنا واشأب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به زلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا وجبر به فقرنا وسد به خلاتنا ويسر به أسرنا وبيئس به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تؤجله وبزور تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسونها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على